बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, सियासी टेम्परेचर उरूज पर है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कैंपेन कर रही है, वज़ीर आज़म की कैंपेन 17 से शुरू हो रही है। लेकिन क्या करें कि सियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रही है, इलेक्शन वहाँ हो रहा है 25 जुलाई को, लेकिन उस सियासत का उस पूरी कैंपेन का जो महवर है वो पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान में होने वाले इश्यूज हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा वहां पर गुफ्तगू कर रही थी, जो बातें उन्होंने की कुछ आपने मोन्टाज में सुनी। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि अफराद पर अगर तनकीद की जाए तो वो इदारों पर तनकीद नहीं होती बल्कि चंद इंडिविजुअल्स पर होती है? क्या इतना आसान है ये कह देना? और क्या प्रैक्टिकली भी लोग यही समझते हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब जैसा, जो कि 3 दफा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, एक पार्टी के ताहयात कायद हैं, जब वो अफराद के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसको ऐसे ही लिया जाता है? और क्या इतना आसान है इदारों को और अफराद को अलहदा कर लेना? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात होगी। और क्या यह भी बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की होनी है तो फिर जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का है वही अपनाना पड़ेगा पाकिस्तान के तमाम इदारों को? प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसे रिलेटेड इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक गवर्नेंस से है, हुकूमत की पॉपुलैरिटी से है, और कुछ बड़े बर्निंग इश्यूज हैं। जैसे हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि कोई कैपेसिटी का इशू नहीं है, ट्रांसमिशन का इशू है, लिहाजा कोई लोड शेडिंग नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को रिवर्स गियर लगाया है तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने लगाया है, जिसकी वजह से दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तमाम क्लेम्स हमारे सामने। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। शुक्रिया अफरीदी साहब आपका। साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, तर्जुमान है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के भी और मियां नवाज शरीफ साहब के भी, फॉर्मर गवर्नर हैं, मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया जनाब जुबैर साहब आपका। सोहेल बड़ायत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ायत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद होंगे चंद ही मिनटों में। ज़रा गुफ्तगू इस हवाले से ज़रूर शुरू की जाए क्योंकि ज़ुबैर साहब की लीडर हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा ज़ुबैर साहब, ज़रा सवाल बड़ा सादा सा है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो बात कही है, उन्होंने कहा कि चंद लोग इसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने अफराद पे तनकीद की है। या अफराद को, अब अफराद की जहां जो बात हो रही है वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की बात हो रही है, आप अफराद को इदारे से अलहदा कैसे कर सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आपको भी लगता है ये हो सकता है? मुनीब, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। जाहिर सी बात है, एक मेरा ओपिनियन या आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है इस हवाले से। लेकिन अगर हमें मिसाल के तौर पर कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके रोल पर इतराज़ है और हम उसका भरपूर इजहार करते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जी हम पूरे इलेक्शन कमीशन पर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर जस्टिस साकिब निसार पर हमें शदीद इख्तलाफ था और हमने बरमला इजहार भी किया, और बहुत से लोगों ने, और मैं आपको याद दिला दूँ, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप, शहरियार अफरीदी बैठे हैं, इफ्तिखार चौधरी सिटिंग चीफ जस्टिस थे, और इमरान खान ने कहा था कि उनको शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने 2013 के इलेक्शन में रोल अदा किया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से, ये जस्टिस रमदे के हवाले से जो बात की थी। और उन्होंने इनफैक्ट इमरान खान ने तो गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं। आपको पता है कि उन्होंने एक जलसे में कहा था बहावलपुर में 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 मई में, मेरा ख्याल है बहावलपुर में, जब उन्होंने एक ब्रिगेडियर को नेम किया था MI के, तो वो आई एम श्योर शहरियार अफरीदी भी ये कहेंगे कि उसका मतलब इमरान खान का ये तो नहीं था कि पूरे इदारे को वो ब्लेम कर रहे हैं। सो जब हम अगर कोई ऐसी बात करते हैं, या मरीम नवाज ने जिस चीज़ का तस्करा किया है, तो वाई इट बिकम्स एन इशू कि जी क्या हम इदारे को अलग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ऑल थ्रू हर हिस्ट्री। और मैं तो चूँकि हम PTI इज़ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी और आजकल सिटिंग हुकूमत है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इमरान खान ने तो बारहा ये कहा, लेकिन कभी ये सवाल की बौछार कभी नहीं की गई किसी से कि उनको बैक फुट पर डाल के ये पूछा जाए कि जी आपने जब इफ्तिखार चौधरी का नाम लिया तो आप क्या कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जुडिशरी ख़राब है। आई एम श्योर उनका जवाब यही होता है कि हमारा मतलब तो ये नहीं है, लेकिन हम सिंगल आउट कर रहे हैं किसी एक
اچھا زبیر صاحب سارے ادارے بہت محترم ہیں, یہ بات آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ظاہری بات ہے سینسٹیوٹی ہر ادارے کی اپنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ سینٹیمنٹ ایموشن ہر کسی کے جڑے ہوتے ہیں تمام پاکستانیوں کے, اور میں الاؤ می ٹو سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں موجود ہیں بشمول پاکستان کی سویلین قیادت کے پولیٹیکل پارٹیز کے سب محب وطن ہیں, لیکن جب کسی فرد پر چاہے وہ ایک ادارے کا سربراہ ہو, اس ادارے کے کسی ذیلی ادارے کا سربراہ ہو, اس کی نیم کالنگ کی جائے گی, تو کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا درست ہے کہ اس ادارے کے اندر اس کے رینک اینڈ فائل کے اندر موجود تمام لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں یار یہ ان کے کردار پر بات ہو رہی ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ڈو یو تھنک اٹ میکس سینس؟ میں اگر آپ کے آفس آؤں نا منیب, اور میں آپ کو کہوں کہ ذرا کلپس نکالیں, مثال کے اوپر جنرل پرویز مشرف 2007 نومبر تک آرمی چیف تھے, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی چھوڑا گیا تھا کسی لحاظ سے بھی تنقید کا نشانہ بنانے. تنقید کا کیا, اتنی بھرپور تنقید کا جس کا کوئی میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہم نے دیکھا تھا. تو جنرل پرویز مشرف کو تو بچھاڑ کیا جاتا تھا. اسی طرح سے جب ہم کوئی 90s کی سیاست کی افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا 1980s کی, اور ہم اس وقت کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو ہم یہ اعتراف شاید کر رہے ہیں میں اور آپ کہ ہم آج ڈرتے ہیں, لیکن پچھلا ہم جا کے بڑے آرام سے اس پر تنقید کر سکیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم کسی کو غیر محب وطن, تو پی ایم ایل این تو کبھی کسی کو غیر محب وطن کہتی ہی نہیں ہے. ہم اوپینین اپنا رکھتے ہیں, ہم پولیٹیکل ڈفرینسز کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کہا بیانیہ نواز شریف کا بیانیہ, نواز شریف کا بیانیہ صرف سویلین بالادستی ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, میں اس پہ زبیر صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, میں اس پہ آتا ہوں سر, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں. آپ نے پرویز مشرف صاحب کا حوالہ دیا, وہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم تھا, وہ بات آپ کی درست ہے. پرویز مشرف صاحب کی پاپولیرٹی یا ان کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ تنقید, وہ اپنے لوئسٹ اسٹیپ کے اوپر تھے, ٹھیک ٹھاک تنقید ہوئی, وٹ ایور ہی ڈیڈ, میرا نہیں خیال اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے یا اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے. بس یار افریدی صاحب, عمران خان صاحب کی بات اب زبیر صاحب نے خود کر دی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے, انہوں نے تو جو لفظ تھا عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا, انہوں نے کہا جی عدلیہ کا رویہ بڑا شرمناک تھا, جس کے اوپر پھر افتخار چوہدری صاحب نے انہیں بلا لیا, اور پھر عمران خان صاحب ہیڈ ٹو ایکسپلین ہمسیلف. بٹ زبیر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپینین کا بات ہے, میں یا کسی اور, یا آپ اوبیسلی گورنمنٹ میں ہیں, آپ ان کو اپوز کر رہے ہیں, تو آپ اس کو اور طریقے سے دیکھیں گے, لیکن ان کا مقصد یا ان کی قیادت کا, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کی تصدیق کی جائے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہی کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ منیب. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک پاکستانی, ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان, چاہے کسی ملک کا باشندہ کیوں نہ ہو, اور پھر سب کے لیے ایک ہے, اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی ریاست کے حوالے سے ریاستی ادارے جو پروفیشنل فورس ہوتی ہے, آپ اس کے کسی بھی لیول کے آفیسر کو, اور پھر جو آرمی چیف, ڈی جی آئی, ٹاپ ٹیئر ہے نا, ٹاپ ٹیئر جو کہ کی ڈیسیجن میکر ہے, ان کے باہر لگتے ہیں, تو ان کی ٹیم پلیئرز ان سے کویسچن پوچھتی ہے, دے آر اکاؤنٹیبل, ان سے پوچھا جاتا ہے. اب پاکستان نے جو وار آن ٹیرر میں 1979 آنورڈ جو بھی رول ہے پاکستان کا, افواج پاکستان کا, وہ پاکستان کی بنیاد, پاکستان کا فخر اور غرور ہے. اب پرائم منسٹر نواز شریف جو بھی سابقہ 1980 سے جو سیاست شروع کی, جدھر سے آئے اور جہاں پہ اب موجود ہیں, تو ہمارے اور قوم کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ ڈان لیگز کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں, اب آتا ہوں گجرانوالہ پی ڈی ایم کا جلسہ. ان حالات میں جب پاکستان اور ہندوستان سرجیکل سٹرائک, پلوامہ, اور پھر کشمیر کے حوالے سے 35A 370, ان حالات میں ایسی سٹیٹمنٹ آنا, پھر بلوچستان سے آزاد بلوچستان, اور یہ پی ڈی ایم, یہ فضل الرحمان, یہ سارے کی سٹیک ہولڈرز ہیں. پھر اس سے بڑھ کر انگلستان میں بیٹھ کے کہ یہ جو میزائل ہے جو پاکستان میں, اس کو ہم نے وہاں سے اٹھایا, یہ امریکی نژاد میزائل ہے, اور اس پہ پھر ہم نے کام کیا. اس کے باوجود نوئنگلی کہ فیٹف میں گرے لسٹ میں پاکستان ہے. آپ ایک ڈسپلن فورس کے حوالے سے ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو ہم صرف انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں.
پھر آپ کہتے ہیں جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ اصول کی بات کریں, وہ کہتے ہیں ہم سویلین بالادستی چاہتے ہیں اور اسی کے حوالے سے بات سول کرتے ہیں. سپریمیسی کون نہیں چاہتا؟ ابھی ریسنٹلی جو ان کیمرہ نیشنل سیکیورٹی پہ بریفنگ ہوئی ہے, یہی تو بات ہے کہ جب اندر میٹنگز ہوتی ہیں, جب کشمیر کے میپ کے حوالے سے تمام اپوزیشن کو بلایا, افغانستان کے حوالے سے بلایا, ویزاوی ہندوستان کے حوالے سے, یا اوور آل جو بھی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اور نیبرنگ جتنے بھی کی ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے ان کا اندر بیانیہ کچھ ہوتا ہے, باہر کچھ ہوتا ہے. آج بنت کشمیر کہا گیا, کشمیر کی بیٹی, تو جب لاہور جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں آرائی ہوں, پھر جب انڈین پنجاب میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پنجابی ہیں, یہاں کے کہتے ہیں کشمیری ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو آج کشمیر میں جا کے فوج کی قربانیاں یاد آئی ہیں؟ قربانی تو فوج کے خون میں رچی بسی ہے. زبیر بھائی کے بزرگ فوج میں تھے, میرا آدھا سے زیادہ خاندان, میں خود 85 لانگ کوٹ GC24. ٹھیک ہے جی, میں آج یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ڈسپلن فورس کے کی سٹیک ہولڈر کو آپ چیلنج کرتے ہیں, جو ہائرارکی, جو کہ اگر وہ ستون ہلتا ہے تو نیچے تمام سسٹم کولیپس کرتا ہے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں جی الیکشن رگ ہوا اور اس لیے ہم تنقید کرتے ہیں, الیکشن مینیپولیٹڈ تھا 2018 کا, اس لیے میجورٹی 2 دفعہ آپ کو ملی, ریفارمز کیوں نہیں کیے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ اتنی سیریس سینئر لیول اور کی پوسٹ پہ رہ چکے ہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے بھائی شہباز شریف وہ بھی چیف منسٹر یہاں پہ رہ چکے ہیں. میرا ایک سوال ہے پرائم منسٹر چیف منسٹر دونوں بھائیوں کے لیے اور ان کی تمام پارٹی کے لیے, کہ اگر 30-35 سال کی سیاست میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنا اور اس کے بارے میں پرسپشن کے حوالے سے کوئی چیز چھیڑنا, یہ کتنا بڑا ایک پولیٹیکل نہیں, ایک سیاسی بلنڈر ہے جو کہ قوموں کے حوالے سے قوموں کی پستی کا ذمہ ہے. دیکھیے جو آرگومنٹ, ہم یہ میٹر آف اوپینین ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا. جو بات اگر مریم نواز شریف یہ کہتی ہیں کہ اداروں کو بھی میاں نواز شریف کے بیانیے پر آنا ہوگا, اور اگر بیانیہ یہ ہے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے, آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, there is no problem with that, right? دیکھیں میری بات سنیں, بیانیہ ضرور دیں, بیانیہ ایکسیپٹیبل سب کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس فورن منسٹر نہ ہو, جب ہندوستان آپ جائیں آل پارٹی ضروریت کانفرنس کو میٹنگز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, پھر جب موفا منسٹری آف فورن افیئرز کے سیکٹری کو آپ میٹنگز میں نہ بٹھانے دیں اور آپ خود اکیلے میں بات کریں, تو آپ کا بیانیہ کیسے تقویت؟ بیانیہ تو تقویت تب پکڑتا ہے جب اپوزیشن کو, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس ملے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, ان کو کنونس کریں, لاجیکلی پروو کریں. اگر آپ کہیں کہ میرا بیانیہ صحیح ہے اور اس بیانیے کی آڑ میں فیٹف میں بھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی, پاکستان پہ سینکشن ایمبارگوز لگیں, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ ایک ڈسپلن انسٹیٹیوشن پاکستان کی بیس لائن ہے آرمی, اس کے حوالے سے آپ کہیں کہ آپ ان کے آرڈرز ہی نہ مانیں, which sort of message is this? نہیں, اچھا یہ جو بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا اپنی جگہ موجود ہے. I'm sure زبیر صاحب will have an answer to this. زبیر صاحب سے ہم پوچھیں گے بھی, لیکن وڑائچ صاحب نے مجھے جوائن کیا. وڑائچ صاحب دیکھیے سر, ایک یہ آرگومنٹ میں دونوں سائڈ سے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے ٹیمپریچر اتنا اوپر چلا جاتا ہے. سر یہ بتائیے کہ کیا یہ بات جیسے زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اوپینین کی بات ہے, یا یہ بات ہضم نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی جب آپ پاکستان کی عسکری قیادت یا ایک ذیلی ادارہ جو فوج کا ہے اس سے ایسوسیٹڈ, اس کی قیادت کے اوپر بائی نیم اعتراض کریں گے, تنقید کریں گے, اور پھر لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسے ادارے پر تنقید نہ سمجھا جائے. کیا یہ دونوں باتیں علیحدہ ہیں یا یہ ممکن نہیں ہے جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہے, کیا دنیا کے جو سویلائزڈ اور کانسٹیٹیوشنل ممالک ہیں, کیا وہاں اس طرح کی تنقید جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور کیا وہ انسٹیٹیوشن پہ تنقید نہیں ہوتی؟ یس. تو یہ دنیا میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں, برطانیہ میں, امریکہ کی ڈیموکریسی کے اندر, کہ بعض جرنیلوں کی کارکردگی پر بھی کویسچن ہوتا ہے, ان کا نام لے کر بھی ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے ہیں. افغانستان میں اٹھے, عراق میں اٹھے, جنگ کے دوران اٹھے, اور پھر ان کو ہٹایا بھی گیا, ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی. تو یہ تو یہاں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیکرٹ کو جو ہے وہ جمہوری معاشرے کے اندر صرف چند لوگ ہوتے ہیں
जिन को रखा जाता है, वगरना इट्स एन ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी के अंदर क्रिटिसिज्म अगर ना हो, अगर एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी ना हो, एक दूसरे की वर्किंग के ऊपर तनकीद ना हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो सिस्टम ही सारा रॉटन हो जाएगा, ताफ़ुन ज़दा हो जाएगा। इसलिए हमें तनकीद का दर खुला रखना चाहिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ डिस्कशन होनी चाहिए, तभी जाकर एक जमहूरी और सेहतमंद माशरा जो है वो परवरिश पा सकता है। हाँ, ये सही है कि बाज़ औक़ात पॉलिटिशियंस भी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, लाइन क्रॉस कर जाते हैं और गैर ज़रूरी तनकीद कर देते हैं, उसका ज़ाहिर है मदावा होना चाहिए। वड़ाइद साहब, ये जो तनकीद आप फरमा रहे हैं कि तनकीद होनी चाहिए, और वाकई किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर, एक इंक्लूसिव माशरे के अंदर तनकीद का जो विंडो है वो खुली होनी चाहिए, लेकिन अगर ये तनकीद जलसे जुलूसों में हो, एक एहतजाजी तहरीक के दौरान हो और बाकायदा पिन पॉइंट करके शख्सियात के बारे में हो, उसका इम्पैक्ट क्या आता है? वो कंस्ट्रक्टिव रह जाती है या वो नेगेटिव में चली जाती है? ज़ाहिर है वो उसका मकसद तो ज़ाहिर है हिट करना होता है, उन शख्सियात को हिट करना होता है, और ज़ाहिर है उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक चेक रखना होता है या उनके ख़िलाफ़ एक बहाज़ बनाना होता है। हमने ये देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जब उन्होंने कैंपेन चलाई थी तो वो जनरल ज़िया को हिट करती थी, फ़ौज को हिट नहीं करती थी। इसी तरह हमने बाद में भी देखा कि जो भी जमहूरी कैंपेन्स हैं उन अयूब ख़ान का नाम लिया जाता था, जो अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ कैंपेन थी, लेकिन पूरी फ़ौज जो थी उसको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता था। तो मेरा ख़्याल है कि ये सियासी जमातों का एक तरीक़ेकार है कि एक शख्सियत को या दो शख्सियात को निकाल के उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, क्योंकि वही चला रहे होते हैं, और पूरे अदारे को वो कहते हैं कि ये कंसिडर ना किया जाए। ये पहले भी ये मोड़ रहा है और अब भी मेरा ख़्याल है ये उसी तरीके पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता होता। जब आप किसी शख्सियत पे भी तनकीद करते हैं तो उस अदारे पे भी लाजमन तनकीद होती है और उसकी कारकर्दगी पर भी तनकीद होती है। ठीक, अच्छा मैं यहाँ क्विक ब्रेक लेता हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक या एक तनकीद वो है, ठीक है, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कर दी, ये बात कहनी पड़ेगी, उसके बाद उन्होंने वो तमाम बातें रिपीट नहीं की। PDM के जलसों के अंदर, गुजरावाला के जलसे के बाद जो बात हुई, लेकिन आफरीदी साहब का आर्गूमेंट अपनी जगह मौजूद है। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने आज एक और बात की। एक तो बात वो ज़रा पूछेंगे वड़ाइद साहब से भी और आफरीदी साहब से तो खैर पूछा भी है कि अच्छी बात है अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया सिविलियन बालादस्ती का है तो कौन एतराज़ कर सकता है उससे जी, लेकिन बात करप्शन की भी है, और जहाँ बात करप्शन की हो रही है या इल्ज़ामात की हो रही है, वहाँ पर भी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का इल्ज़ाम महज सियासी हुकूमत तक बदकिस्मती से नहीं है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, ज़ाहिरी बात है हुकूमत का नैरेटिव यही रहा है अपोजिशन के बारे में, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के बारे में, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जी लूट मार की है, चोरी की है, पैसा साइफन ऑफ किया है, लॉन्डर किया है एंड व्हाट नॉट। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहबा सिर्फ अकेले नहीं गर्दानती इस पूरे मामले को कि हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाए हैं। क्या फरमा रही है मरीम साहबा, सुनिए। नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता इमरान खान, क्योंकि बुज़दिल आदमी है, क्योंकि अवाम की ताकत पीछे नहीं है, तो उसको साजबाज और धांधली करके चोर और डाकू के इल्जाम लगाकर उसको नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखना पड़ता है। लेकिन इमरान खान सुन लो, 3 साल लगा के तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का या तुमने जो वो चोरी का और ये कि चोर है, लूट के ले गए, ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। अब जुबैर साहब, आप मरीम नवाज शरीफ साहबा की तर्जुमानी फरमा रहे हैं, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी हैं, आप बहुत करीब हैं अपनी पार्टी की आदत के, लेकिन सवाल ये है, मैं यहाँ पर कोई डिवाइड क्रिएट नहीं कर रहा, बट आप ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा, निजी महफिलों में जब शहबाज शरीफ साहब से बात करें या किसी और से जो आपकी पार्टी के सदर हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे XYZ या सिलेक्टर ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, वो भी कहेंगे कि ये नैब का और इमरान खान न्याजी साहब का गठजोड़ है या FIA का न्याजी साहब का गठजोड़ है,
یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ ٹائم اینڈ اگین وہی بات دوبارہ دہرا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سلیکٹرز کو ساتھ میں لا کے پورے جو کرپشن کا بیانیہ بنایا وہ دھڑام سے گر گیا یا وہ منہ کے بل گر گیا. دوبارہ آپ وہی بات کر رہے ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ مور بیڈ بلڈ. تو یہ کرنا چاہیے آپ کو زبیر صاحب, یا میرے خیال میں کچھ سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ کوئی اتنا اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے؟ نتائج تو اپنی جگہ ہیں, لیکن منیب میرا خیال ہے ایک ضرور ہمیں ایک پڑھے لکھے ہونے کی حیثیت سے, خاص طور پر جب شہریار افریدی صاحب بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, تو ڈیبیٹ کرنے سے یہ کیوں مطلب گھبرانا. پاکستان یہ وہ ملک ہے, ورائد صاحب تو یورپ اور امریکہ کی ایگزامپل دے رہے تھے, لیٹس ناٹ فارگیٹ آور ہسٹری اینڈ دا پریزنٹ. مطلب جس ملک میں 4 ملٹری انٹرونشنز ہوں, جس کا دورانیہ تقریباً 35 سال ہو, ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ بھی وہ بیہائنڈ دا سین پل کرتے رہے ہیں سٹرنگز کو, اور یہ حقیقت ہے اور سب مانتے ہیں, سب کھل کے اظہار کرتے ہیں. لیکن بات کرنے سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ میرا اوپینین غلط بھی ہو سکتا ہے. اور اگر میں نے ڈیبیٹ کر لی, اگر میں نے تو اس وقت بھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا جب عمران خان 2002 یا 2003 میں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے, آئی ایس آئی کا نام لے کے الزام لگا رہے تھے کہ وہ الیکشن کو لوٹتے ہیں اور اس میں دھاندلی کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے, مطلب انہوں نے اتنی دفعہ کہا ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی ان کو غیر محب وطن نہیں کہا. ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, انہوں نے اظہار کیا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو انڈیا میں بیٹھ کے اظہار کرنا چاہیے تھا, بٹ اسٹل اٹس اے میٹر آف اوپینین. ابھی یہ ایک ملک ہے جہاں اتنے 4 ملٹری انٹرونشنز ہو چکے ہیں, اور آپ اپنے لب سی کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نہیں بولیں گے کچھ, ایز اف کہ ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور جہاں تک یہ کرپشن کا بیانیہ, بالکل وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. پچھلے ایک ہفتے میں 3 ڈیٹیلڈ ججمنٹس آئی ہیں منیب, ایک شاہد خاقان عباسی, ایک احسن اقبال اور ایک خواجہ آصف کی. آپ وہ پڑھیں ڈیٹیلڈ ججمنٹس, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا. باٹم لائن یہ ہے کہ نیب نے اپنی حدود کو ایکسیڈ کیا. اب ہم اس پر ریاکٹ بھی نہ کریں. آپ دوبارہ اسے وہاں کیوں لے کر جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, یا یہ جو کرپشن کا ایون نیریٹو ہے, اس میں بھی آپ پھر شخصیات کو اور صد احترام پھر اداروں کے سربراہان کو انکلوڈ کر رہے ہیں بائی کالنگ them selectors, by giving them names. دیکھیں اگر ہمیں اعتراض ہے, مثال کے طور پر ایک جلسے میں مریم نواز نے ذکر کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کیسے چلایا جاتا ہے. ہم نے کوئی ارجنٹینا کے بارے میں تو نہیں شکایت کی تھی, ہم نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے بارے میں شکایت کی تھی کہ کون ان کے ڈوریاں کھینچتا ہے بیٹھ کے, کون ایجنڈا سیٹ کرتا ہے. تو آپ تحقیقات کر کے ہمیں کہہ دیں کہ یہ غلط کہہ رہی ہیں. بھائی آپ سننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے بولا کیوں ہے؟ بھائی آپ ہمیں ڈینائی کر دیں نا, آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں انوالو ہیں. اگر ہم آپ نے ڈرائنگ روم کی بات کی تھی نا منیب, آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں یہاں. لیکن ظاہر سی بات ہے, اور ہم بالکل احترام کرتے ہیں, ہر انسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں, خاص طور پر پاکستان کی فوج کا احترام کرتے ہیں, ان کی سیکریفائسز کا احترام کرتے ہیں, ان کے جوانوں کا. ابھی میں ایک چیز صرف کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ یہ میٹر آف اوپینین کیوں ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیکریفائسز کی, ابھی شہریار افریدی نے کہا تھا, لیکن ان کے لیڈر تو کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ نہیں تھا, شہید تھا. تو پھر پاکستان کی فوج کس سے جنگ لڑ رہی تھی؟ 70,000 قربانیاں ہم نے کس سے لڑتے ہوئے دی؟ وہ سلپ آف ٹنگ ہے. اس کو القاعدہ کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے ٹرین کیا تھا نیو یارک میں بیٹھ کے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. انفارچونیٹلی بٹ دیٹس کہتے کہ بھائی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. سلپ آف ٹنگ زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہوا ہے دونوں دفعہ. ایک دفعہ سلپ آف ٹنگ اگر ہوا ہے تو پھر وضاحت اس کی فواد چودھری سے نہیں آنی چاہیے, پرائم منسٹر آفس سے آنی چاہیے. اینڈ واٹ اباؤٹ شاہ محمود قریشی, انہوں نے وضاحت کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہے. اور عمران خان تو ڈیٹیل میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم غلط جنگ لڑ رہے تھے, ڈیٹیل میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم غلط, ہم شاہ محمود قریشی صاحب نے تو خیر نہیں کی, تھے تو لڑ کس کے خلاف رہے تھے. He did not answer that particular question. ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا. بٹ ایک منٹ میں ذرا افریدی صاحب ڈیبیٹ کرنے میں کیا عرض ہے سر؟ انکلوسیو معاشرہ ہے, ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے. آپ لوگ ڈیبیٹ کو اس زمرے میں کیوں لے جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھیے اداروں پر الزام لگا رہے ہیں اور اداروں کی تضحیق کر رہے ہیں خدا نخواستہ. منیب آپ بہت پیارے اور بہت ہی معصوم بھائی بھی اور معصومانہ سوال بھی کر رہے ہیں. 2/3 میجورٹی 2 دفعہ ملی پی ایم ایل این کو, 4 اور 3 دفعہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومت رہی, 7 ٹائمز. انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوئے, جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئے. کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے پاکستان کے اندر
پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے آرمڈ فورسز کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوں, آپ حلف لیتے ہیں کہ نیشنل سیکرٹس کسی لیول پر آپ ملک کے اندر اور باہر نہیں شیئر, کیا وہ ٹریزن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کانوکٹ ہوئے سپریم کورٹ سے, عمران خان یا میں نے تو نہیں کیا, ٹھیک ہے جی, ان کو وہ جب چلے گئے اسٹامپ پیپر 50 روپے پہ, گارنٹر ان کا بھائی تھا, وہاں بیٹھ کے جو بیانیاں وہ دے رہے ہیں. ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسرا سوال موسٹ امپورٹنٹ, یہ ابھی انہوں نے کہا کہ 3 ججمنٹس آئیں, تو میں جب انٹیریئر منسٹر تھا تو ایف آئی اے کے بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ آپ ذرا کائنڈلی وزٹ کریں. میں جب گیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس اپنی لیگل ٹیم کے لیے پیز نہیں ہے, میرے پاس لائبریری نہیں ہے, میں اتنے بڑے پروفیشنل کالر کرائمز کو ماسٹر کیے ہیں, ان کے خلاف جب میں عدالتوں میں جاتا ہوں وہ اچھے لا فرمز کے ہائیلی پروفیشنل اور جت پیسہ بہاتے ہیں ان کو وہ اپنا لیگل ٹیم بنا لیتے ہیں. ہم آج سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر نیب ریفارمز کرانے ہوں یا اوور آل جوڈیشل سسٹم کے اندر جو لیکوناز ہیں تو پارلیمان ہی اس کا حل نکالے گی نا. تو چاہے وہ بی آر ٹی ہے, چاہے وہ نیب ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, تو ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ آئیں, ابھی میرے پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے. نیب کی استعداد اگر آپ نے بڑھانی ہے یا نیب کی پروسیکیوشن بہتر کرنی ہے تو اس میں یہ آپ کو نہیں روک سکتے. آپ نے اگر لیگل ٹیم بہتر کرنی ہے, نیب کی پروسیکیوشن بہتر کرنی ہے, تو اس میں یہ آپ کو نہیں روک سکتے. میرے پیارے بھائی, جب جوائنٹ ریزولوشن کشمیر کی بات آئے, جب فیٹف کی بات آئے, ان کے ڈیمانڈز کچھ اور ہوتے ہیں. خدا کے لیے آج ایک چیز پہ تو ایگری کر لیں کہ واقعی اگر ہم پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو واقعی ویلیو کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن سٹرینتھن ہوگا تو پاکستان سٹرینتھن ہوگا. تو آئیں پارلیمان میں لیجسلیشن کریں. یہ جو جوڈیشل ریفارمز کے, چاہے وہ کوئی بھی, کسی چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی ایسی پرسپشن یا اوپینین نہیں آئے گا. کوئی بھی پاکستان کو کسی لیول پر. وہ ان کا آرگومنٹ افریدی صاحب بڑا سیدھا سا ہے. وہ کہتے ہیں جی ملک میں انتخابات صاف شفاف نہیں ہوتے. ملک کے پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں انتخابات آئین قانون کے مطابق نہیں ہوتے, بیرونی انٹرونشن ہوتی ہے, انفلوئنس ہوتے ہیں الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروا دیں. ان کا بیانیہ یہ ہے. اچھا, میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے پرائم منسٹر نے 2013 میں جو 4 حلقوں کی بات کی, زرداری صاحب نے آروس کا الیکشن کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن کو ریجیکٹ کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ٹی او آرز بننے تھے الیکٹورل ریفارمز کے لیے, وہ کسی وجہ سے نہیں بن سکے, آج بازی کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے پرائم منسٹر نے ہاتھ کھول کے ان کو ویلکم کیا کہ آپ آئیں, ای وی ایم پہ نہیں تو کوئی سلوشن ہی دے دیں. تو آج اس کا حل پارلیمان میں نکلنا چاہیے. جتنے مرضی قانون بنا لیں, جب تک سب یہ نہیں کہیں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق, اور جتنا مرضی قانون بنا لیں. سب کو بلا رہے ہیں, ہندوستان میں کروڑوں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ای وی ایم کی پرفارمنس دیکھ لیں. چلیں ای وی ایم کو چھوڑ دیں. بدقسمت بات یہ ہے افریدی بھائی کہ وہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ٹاپل نہیں ہوئی, وہاں پر 3-4 مارشل لا نہیں لگے. دے ہیو اے ڈیفرنٹ ہسٹری. میری بات سنیں, اگر آج آپ گلوریس ایوولوشن آف انگلینڈ 1688, اگر آپ اسی طرح فرینچ ریولوشن, امریکن وار آف انڈیپینڈنس, وہ میگنا کارٹا کب آیا تھا وہ دیکھ لینا. وہ they are the ancient democracy, we can't compare them with us. But we can learn from them. Exactly, but we are not. That's what they are saying. We are not learning. دیکھیں میری بات, if we are not learning, this is the time my prime minister has given them an open offer. Fine, okay. اگر وہ ابھی اس کو ویلیو نہیں کر رہے تو کس کا نقصان ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں, زبیر صاحب ویلیو نہیں کر رہے. زبیر صاحب کی دہائی یہ ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا, وہ ذرا ٹھیک طریقے سے ہو. وڑائد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, مصلحت پسند نہیں رہی بائی دی وے مسلم لیگ نون, یہ کہنا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا. ذرا بریک کے بعد اس پہ وضاحت لیتے ہیں. زبیر صاحب تو دیں گے, لیکن صاحب نے کہا وہ بھی بتائیں کہ ہمیں سے زیادہ تگڑے ہیں سسٹم کو کنٹرول. چلیں ذرا, بالکل وہ انہوں نے ریکارڈ پہ کہا. انہوں نے معافی بھی بائی دی وے مانگی ہے. میں نے ان سے یہاں جس نشست پر آپ بیٹھے ہیں اسی پہ بیٹھ کے میں نے کہا تمام الیکشن میں جن کے آپ بینیفیشری ہیں دھاندلی کے, معافی مانگنے. انہوں نے معافی مانگی اس پروگرام میں بھی کہ ہم تمام الیکشنز کی معافی مانگتے ہیں. شاید اور کیا گارنٹی ہے کہ فیوچر میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے؟ وہ آپ سے بھی یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کچھ نہ کریں. اسی لیے تو ہم نے ان کو ویلکم کیا. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے گا. اگر آپ شہباز شریف صاحب کا موقف سنیں, ان کا بیانیہ سنیں, تو آپ کو مختلف ملتا ہے. میاں نواز شریف صاحب یا ان کی صاحبزادی مختلف ہے. کیا فرما رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, اس حوالے سے سنیے. مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی جماعت نہ سمجھو
जो मसलहत पसंद हुआ करती थी, मुस्लिम लीग नून अब मुकाबला करना सीख गई है। वड़ैच साहब, मसलहत पसंद नहीं रही मुस्लिम लीग नून, लेकिन अगर आप बखूबी जानते हैं शहबाज शरीफ साहब तो अब भी मसलहत की बात करते हैं। वो कहते हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस हो तभी आगे चल सकते हैं, फटों से आगे नहीं चलेंगे हम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि दोनों भाइयों की जो सियासत है बड़ी वेल थॉट आउट है और दो स्ट्रेटजीज़ हैं जिस पे वो काम करते हैं और बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। मुशर्रफ के ज़माने में भी हम देखते थे कि शहबाज साहब कहते थे रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन एजेंडा होना चाहिए, और उसी ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो मज़ामत की बात करते थे। तो दोनों ये चीज़ें सूट करती हैं। देखें, एक तरफ अगर हुक्मरानों पर दबाव ना हो, अगर सेलेक्टर्स पर दबाव ना हो, अगर हुकूमत पर दबाव ना हो, तो ज़ाहिर है उसके लिए मज़ामत की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ एक रास्ता भी रखना होता है खुला, जिसको कि रिकन्सिलिएशन कहते हैं, जिसको मसलहत कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम लीग नून या कोई भी सियासी जमात हमेशा ये दो रास्ते खुले रखती है। मुस्लिम लीग नून में ये चीज़ वाज़े इसलिए नज़र आती है कि दो अलग अलग शख्सियात के साथ ये दोनों चीज़ें एसोसिएट हो गई हैं। वगरना अगर ये दोनों चीज़ें मियाँ नवाज़ शरीफ कर रहे होते तो शायद इस तरह एसोसिएट ना होते। पीपल्स पार्टी भी मसालत भी करती है, मज़ामत भी करती है। इमरान खान जो हैं ये भी मज़ामत भी करते रहे, ये धरना दे के भी बैठे रहे और ज़ाहिर है फिर मसालत भी की उन्होंने जब धरना जो है उसको बैकअप किया। तो ये सारी चीज़ें हम सियासी जमातों के अंदर देखते हैं और ये पार्ट एंड पार्सल होता है सियासत के अंदर। अच्छा, और नवाज शरीफ क्योंकि वक्त कम है, अभी आफरीदी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब ने तो उन्होंने बाहें फैला के कहा है कि आइए बात कीजिए और इलेक्शन के निज़ाम को दुरुस्त कर लीजिए, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जितने मर्जी कानून बना लें, जब तक इंटरवेंशन ख़त्म नहीं होगी इलेक्शन दुरुस्त नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक कंड्यूसिव माहौल, जिसको CBMs कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो इमरान खान को करना होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बगैर कभी मुज़ाकरात नहीं होते। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी अयूब खान के ज़माने में या भुट्टो साहब के ज़माने में, जब कौमी इत्तेहाद से मुज़ाकरात हुए तो सारे लोगों को पहले रिहा किया गया, पहले एक माहौल बनाया गया। माहौल बनाने की तरह जब भी अच्छा सर, ये आफरीदी साहब बजाते खुद आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आफरीदी साहब प्लीज। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। आप के साथ बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक़ है इज़्ज़त और एहतराम का। आपने कहा कि आज़ादी राय होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के या मुल्क के हवाले से या किसी भी ओहदे के हवाले से। तो जब आप एक चीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट रहे हों, आप अंडर ओथ हों, और क्या आप किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, किसी हवाले से कोई बयान दे सकते हैं मुल्क या मुल्क से बाहर? नहीं, ज़ाहिर है नहीं दे सकते, लेकिन हम ये समझते हैं अफरीदी साहब के प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा ओहदा होता है और लाखों करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिए होते हैं, उसको ये इख्तियार भी होता है कि वो देखे कि कौन सी चीज़ सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती है और कौन सी नहीं आती, कौन सी पब्लिक मफाद में है और कौन सी नेशनल सिक्योरिटी के मफाद में है। तो हम आम तौर पर प्राइम मिनिस्टरों से ये तवक्को करते हैं कि वो बड़े ज़िम्मेदार होंगे, बड़े रिस्पॉन्सिबल होंगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ठीक, बिल्कुल, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। जुबैर साहब, आफरीदी साहब की ऑफर है, उन्होंने वज़ीर आज़म की ऑफर दोबारा एक्सटेंड कर दी है कि आप तनकीद छोड़ें, आप बैठ के बात कर लें और इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें और हालात बेहतर हो जाएंगे। सारा वो कहते हैं हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कोई इलेक्शन में आपको ये ओथ लेने के लिए तैयार है कि कोई धांधली नहीं होगी, कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, और ये जो नैब का रोना धोना ये सब खत्म करते हैं। आइए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें। डस्का में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बक्से उठा के भागे थे, तो वो कोई ऐसा तो नहीं था कि कानून उस वक्त तक नहीं बना था और उनको इजाज़त थी बक्से उठा के भागने की। दूसरी बात ये, इमरान खान साहब खुद आएंगे, हाथ में लाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। अगर इमरान खान हमें ऐसा नहीं शो करेंगे कि वी नीड दैट रिस्पेक्ट, ही हैज़ टू शो दैट रिस्पेक्ट। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं, इमरान खान हाथ बढ़ाएंगे
عمران should come خان then. اسپیکر نہیں. He should shake تو hands پھر with ہم the ضرور opposition. پرائم response منسٹر نے تمام ایوان کے اندر کھڑے ہو کے ان کو کہا اس سے زیادہ اور وہ بھی کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں چوٹ ڈکیت نہ کہیں, ہاتھ ملا کے بات کریں. ہاتھ ملانے سے پہلے پاکستان کم فرسٹ. پرائم منسٹر نے پہلے دن سے ان کو But he is the prime minister, کو بڑا دل کریں, میگنانیمٹی دکھائیں اور بات کریں, کہیں یار آؤ بیٹھو بات کرو اس پہ. اور بھی اسٹیپ آگے جانے کے لیے تیار ہیں. آج میرا بھائی زبیر بھائی کہہ دیں کہ ہم تیار ہیں اور ہم آئیں گے and let's contribute and do the needful. ٹھیک ہے چلیں, I hope کہ میں نے کہا ہے نا پرائم منسٹر بلائیں, پرائم منسٹر بلائیں, ہاتھ ملائیں اور کہیں کہ جی میں آپ وہ کر ہی نہیں سکتے. تو پہلے دن آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں اوتھ لینے کے بعد پہلے دن آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ we are still welcoming you. پہلے دن چھوڑ دینا, 3 سال ہو چکے ہیں, اس کے بعد سے ہاتھ نہیں ملایا. ہاتھ نہیں ملایا, ہاتھ ملانا He's an arrogant person, a fascist person. بالکل fascist ہاتھ آدمی کبھی بھی ہاتھ ملانا چاہیے, جھک کے ہاتھ نہیں ملاتا. بالکل ہاتھ ملانا. اعظم کو بھی اور اب ہاتھ ملا لیں گے اور جو عدالتوں سے دور ہے وہ واپس عدالتوں میں آ جائیں. بالکل ایک روپے کا حساب دیں, بات ختم. وہ حساب یہ عدالتوں میں دیں گے, لیکن وزیر اعظم کو پارلیمان کے اندر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اگر الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے, آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کروانے ہیں, تو وزیر اعظم کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے, آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, ماحول بہتر ہونا چاہیے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جی. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ.